बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे बात करेंगे, जहाँ पे मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर्स जो है वो अपना हक़ राह दही इस्तेमाल कर रहे हैं, और मजमूई तौर पर 396 उम्मीदवार जो कि मर्द हैं, और ख़वातीन की बात करें तो 8 ख़वातीन इंतखाबी मैदान में उतरी हैं। पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार आना है, जबकि नून लीग के 22, इस्तेहकाम पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम नून 11, JUI फे के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ बजट को भी डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल बन रही है, और क्या आम आदमी के लिए कोई रिलीफ इसमें आ रहा है, या टैक्सेस की भरमार हमेशा की तरह की जाएगी। हमारे साथ मौजूद मेहमानों में मलिक नसीब जमान साहब मौजूद हैं, काजी अहमद अकबर साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। अखमुल्लाह चिटान साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मलिक साहब, आपसे मैं स्टार्ट लूँगा। आप तो इस वक्त मौजूद भी हैं गिलगित बल्तिस्तान में, क्या सूरत हाल चल रही है मलिक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, जी बड़े जी। मुतमीन है। हमारी यहाँ पे बड़ी अच्छी प्रोग्रेस जारी है। हमारे यहाँ पे 14 कैंडिडेट है, और हम इंशाल्लाह काफी अच्छी पूरी उम्मीद है कि ये कल जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें हम अच्छी पोजीशन में सामने आएंगे, और अल्लाह के हुक्म से हम ही यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे। क्योंकि हमारे कैंडिडेट बड़े मजबूत है, हमारी कंपेनिंग बड़ी अच्छी गई है। हमारे यहाँ पे लोगों ने जिस तरीके से हमें वेलकम किया है, जिस तरीके से लोगों ने हमें प्यार किया है, और जिस तरीके से लोग हमारे में एतमाद कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंशाल्लाह हमारी ही हुकूमत ही आएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं इस पे काजी अहमद अकबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा थे इस हवाले से, और इस पे जब हमने हुकूमती बात की कि जी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, तो हुकूमत का ये कहना था क्योंकि कोई वहाँ पे पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ना किसी तरीके से जो है वो निकलना चाह रही है। वो तहफ़्फ़ुज़ात जो आपके थे उस पर बात कीजिएगा, और बताइएगा कुछ दूर किए गए या वैसे के वैसे मामला हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, सबसे पहले तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था अपने भाई की बात पे कि जहाँ पे 24 जनरल सीटें हों, और वहाँ पे आपके टोटल जो आप कैंडिडेट्स फील्ड कर रहे हों, और हालत ये हो कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा को आपने बाबू सर टॉप क्रॉस नहीं करने दिया। जो लीडर्स हमारे असद कैसर साहब जब जहाज पे बोर्ड करना चाह रहे थे, तो आपने पूरी मोटरवे और पूरी GT रोड 2.5 घंटे तक बंद रखी, और हजारों लोगों को आपने तकलीफ दी कि किसी तरीके से असद कैसर GB ना पहुंच जाए। और लाइक वाइज आपने हमारे जुनेद साहब को, जो है हमारे जो KP के प्रेसिडेंट भी हैं, और जो हमारे MNA हैं, उनको आपने जिला बदर कर दिया वहां से, और उधर उनके साथियों समेत गिरफ्तार करके उनको वापस भेजा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे ग्राउंड कोई नहीं है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे फॉलोइंग कोई नहीं है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहां पे 24 से 24 सीटों के ऊपर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार नहीं खड़े हुए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी वहां पे जमात है जिसका कोई वहां पे नाम लेने वाला नहीं है, तो फिर जाने देते, फिर करने देते कैंपेन। फिर आपको डर किस बात का है, फिर आपको खौफ किस बात का है? तो बेसिकली वहां पे मैं ये समझता हूं कि ये प्री डिसाइडेड है कि वहां पे गवर्नमेंट किसको देनी है। तमाम मामला तय हो चुके हुए हैं। ये इलेक्शन तो सिर्फ एक ड्रामा है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये खेलने वाले एक खौफनाक खेल खेलने जा रहे हैं। बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान बड़ा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे आपके साथ CPEC जो है उसका बड़ा अहम किरदार है। चाइना जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है CPEC के हवाले से। और उसके अलावा इंडिया भी बड़ी करीब से अपनी एक नजर रख के बैठा हुआ है कि किसी तरीके से GP में कोई अनरेस्ट हो और वो इसका फायदा उठा सके, या कश्मीर में अनरेस्ट हो। तो मैं समझता हूँ कि अनरेस्ट तभी आता है जब आप लोगों को उनकी पॉलिटिकल विल, उनकी जो पॉलिटिकल मैंडेट होता है, वो आप उनको एक्सरसाइज करने की इजाजत नहीं देते। तो और आप देख लें कि GP के इलेक्शन में वही हो रहा है। पहले तरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स ने एक नई पार्टी तश्कील दी, आपने रातों रात उस पार्टी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनको मुख्तलिफ निशानात दिए गए हैं। अब वहां पे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का झंडा उठाता है उसके घर पे छापा मार के उसको उठा लिया जाता है। किसी घर के बाहर तरीके इंसाफ का झंडा लगाने की इजाजत नहीं। हमारी मरकजी क़यादत को या सूबाई क़यादत को वहां जाके कैंपेन करने की इजाजत नहीं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई आप किसी GP के लोगों को उनकी पॉलिटिकल विल एक्सरसाइज करने दे रहे हैं। आप सबको आजाद छोड़ें, सबको इलेक्शन लड़ने दें, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होने दें।
لوگ استحکام پارٹی کو ووٹ دیں, لوگ پی ایم ایل این کو دیں, پیپلز پارٹی کو دیں یا پی ٹی آئی کو دیں, یہ لوگوں کی منشا ہے, لوگوں کی مرضی ہے, اور جو بھی ریزلٹ ہو وہ صاف ستھرے انداز میں سامنے آ جانا چاہیے. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں, اور اسی میں پاکستان کی بقا بھی ہے, اور اسی میں پاکستان کے پھلنے پھولنے کا راز بھی شامل ہے. بالکل صحیح ہے. شہزاد فاروقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار. شہزاد فاروقی صاحب بتائیے گا, جیسے ابھی بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف سے قاضی اکبر صاحب کے, جیسے سلمان اکرم راجہ کو روکنا, جیسے اسد قیصر کو روکنا, دیگر جو اس طرح کی چیزیں, کیمپین نہ کرنے دینا, تو اگر ہم لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں یا کوئی خوف نہیں ہے تو پھر کس چیز کے لیے اتنی پابندیاں اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ تو الیکشن کیمپین تک نہیں کرنے دی جا رہی, کیا کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسامہ. اچھا, میرے نزدیک تو ویسے اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ پی ٹی آئی کو وہاں کمپین کرنے سے روکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر اور جو آپ کا گلگت بلتستان ہے, اس کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو فنڈز اور وسائل جو ہیں وہ سارے کے سارے وفاق سے ملتے ہیں. اور 2009 کو دیکھ لیں, 15 کو دیکھ لیں, 20 کو دیکھ لیں, جو پارٹی وفاق میں تھی اسی کی حکومت وہاں پہ بنی. لیکن یہ مدعا نہیں ہے. مدعا یہ ہے کہ اب لوگ وہاں پہ جو موجود ہیں وہ فیصلہ نہ کرنے. میرے خیال میں اس کے پیچھے خوف وہی ہے کہ وہ فیصلہ نہ کرنے, جس طرح جو 8 فروری 2024 کو جس طرح سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا اور نکل کے ووٹ ڈالا, ووٹ سے پہلے سب لوگ گھر میں بیٹھے رہے. تو یہ اس طرح کا کوئی ایک خوف ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جو انہونی ہو جائے, ہمارے لیے مشکل ہو جائے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ معاف کیجیے گا, جی کیونکہ گلگت بلتستان اور کشمیر کا جو معاملہ ہے, یہ دونوں علاقے ایسے ہیں کہ جو کہ ہم نے اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے, جس میں ہم نے حق رائے شماری کے حوالے سے وہاں پہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ ہوگی. یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں ہمارا انڈیا کے ساتھ قضیہ چل رہا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح سے انڈیا نے اسپیشل جو سٹیٹس ہے وہ ان علاقوں کا ختم کر دیا ہے, تو پاکستان کو بھی ختم کر دینا چاہیے. اور کسی نہ کسی طرح سے یہ لوگ, چونکہ آبویسلی دیکھیے, جب آپ کا کشمیر اور آپ کا گلگت بلتستان, اگر اس کو آپ براہ راست اپنی حدود میں شامل نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جائیں گی. آپ کو اس طرح سے ترقی کے مواقع نہیں ملتے, یہ علاقے پیچھے بھی رہ جاتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تقریباً 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا یہ علاقہ جو ہے, اس میں دنیا کی 14 اونچی ترین جو چوٹیاں 8,000 فٹ سے زیادہ کی ہیں, ان میں سے 5 اس ایریے میں واقع ہیں. اور اگر ہم 7,000 اسکوائر فٹ سے اونچی پہاڑیوں کی بات کریں تو وہ 50 سے زائد صرف اس ایک علاقے میں ہے پوری دنیا میں. تو اس حساب سے اور اس کی سینری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک خوبصورت علاقہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. وہاں پہ تو گندم کے لیے سبسڈی لینے کے لیے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ انفراسٹرکچر اس لیول کا نہیں بنا ہوا. تو میرے نزدیک وہاں کے لوگوں کو ترقی کا حق ہے, لیکن اس میں رکاوٹ وہی ہے, چونکہ ایک اسپیشل سٹیٹس تھا, اب ہم نے اس کو ایک ہلکا پھلکا اس کو ایک سٹیٹس دیا ہوا ہے. تو یہ پی ٹی آئی ہو یا نہ ہو, یہ الیکشن میں کھڑے بھی ہو جائیں, میرا ماننا یہ ہے کہ یہ الیکشن میں کھڑے بھی ہوں گے تو ان کو وہاں سے ابھی ووٹ نہیں ملے گا. ہاں, اگر پورے پاکستان کے ساتھ ووٹ کشمیر میں بھی پڑے اور گلگت بلتستان میں بھی پڑے, یعنی چاروں صوبوں میں اور وفاق میں, اور ان 2 جگہوں پہ بھی الیکشن بیک وقت ہو, تو پھر نتائج کچھ اور ہوں گے. لیکن سیاسی ڈیزائن ایسا رکھا گیا ہے جان بوجھ کے کہ وفاق میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ الیکشن بعد میں کرائے جائیں, تاکہ وہ اس الیکشن پر کسی نہ کسی صورت اثر انداز ہو سکیں. تو یہ ڈیزائن ایسا رکھا گیا ہے. باقی دلچسپ بات جو میں دیکھنے والا ہوں اس دفعہ, کہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ٹکٹیں دی ہیں, 23 ٹکٹیں دی ہیں انہوں نے. مسلم لیگ نون نے 22 ٹکٹیں دی ہیں. لیکن استحکام پاکستان پارٹی نے بھی 14 یا 15 سیٹوں پر اپنے ٹکٹ ہولڈر میدان میں اتارے ہیں. تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ تو بڑی طاقتوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے, اور میں ان کی کارکردگی دیکھنے کا منتظر ہوں کہ یہ اس الیکشن میں کیا کرتے ہیں, کس طرح سے آگے آتے ہیں. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ 15-16 سیٹیں لے کے مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی, پیپلز پارٹی نے بنائی, پھر 16-17 سیٹیں لے کے نون نے بنائی,
پھر 22 سیٹیں لے کر غالباً جو ہے وہ پی ٹی آئی نے حکومت بنائی. تو اس دفعہ جو ڈائنامکس ہیں دیکھیں, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی زور پورا لگا رہی ہے. بلاول بھٹو وہاں جا کے جس طرح کے مسلم لیگ نون کے اوپر جس طرح کے تیر چلا رہے ہیں, اور جس طرح سے میاں نواز شریف اس کا جواب دے رہے ہیں, اور جس طرح سے میاں نواز شریف شاید اتنا جواب نہیں دے رہے جس طرح سے کیپٹن صفدر وہاں پہ ایکٹیو ہوئے ہیں. تو ایسے میں 3 جماعتوں میں اگر یہ سیٹیں تقسیم ہوتی ہیں تو یہ بڑا ایک دیکھنے والا منظر ہوگا, اور میں منتظر بالکل ہوں صحیح کہ ہے. کیا ہوتا ہے. چٹان صاحب, ایک تو آپ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو کیا یہ حق نہیں تھا کہ کیمپین صحیح طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو کرنے دی جاتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اختلافات چل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اس الیکشن کو لے کے؟ چٹان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, میں 2 ہفتہ وہاں پہ کمپین کر کے آیا ہوں. میں دیامیر ڈویژن میں, گلگت میں اور ہونزا میں, پاسو تک نگر میں ہم نے الیکشن کمپین کیا ہے. جس طرح کہ میرے بھائیوں نے کہہ دیا کہ وہ ایک حساس ایریا ہے, اور وہاں پہ پہلے بھی فرقہ واریت کے بہت سارے واقعات ماضی میں ہوئی ہیں. تو وہاں پہ اس کے لیے کہ باہر سے کوئی بھی آئیں گے یہاں پہ الیکشن کمپین کریں گے تو وہ پہلے الیکشن کمیشن سے NOC لے کے آئیں گے. وجہ یہ تھا کہ کوئی ایسے عناصر شامل نہ ہو جائے. ایک تو پاکستان کا جو مورال اوپر گیا ہے اور پروفائل اونچا ہو گیا ہے, اس وجہ سے یہ انڈیا اور اسرائیل سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. وہ بھی کوئی شرارت کر سکتے ہیں, ایسے عناصر آ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی تقاریر کرے, کوئی اس طرح کے ایجنڈے لائے کہ وہاں پہ فرقہ واریت یا انتشار پھیلے. تو اس وجہ سے گلگت کے الیکشن کمشنر سے پہلے سے NOC لینا پڑے گا تاکہ اس کو ویریفائی کیا جائے کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ کوئی شرارت نہیں کرے گا, یہ کوئی انتشار نہیں پھیلائے گا. ہم جو جا رہے تھے, چیئرمین صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی, اس میں تھا, ہمارا مرکزی سیکرٹری جنرل تھا ہمایون خان, اور ہماری سابق وفاقی وزیر نجم الدین خان تھا. ہم 2 دن بشام میں رکے, کوئی بھی ہمارے بشام کے ہوٹل سے ہمارا ریکارڈ نکال سکتے ہیں کہ ہم 2 دن بشام میں رکے تھے. ہم دیامیر میں انٹر نہیں ہو رہے تھے تب تک جب تک ہمیں NOC نہیں ملا تھا. جب NOC ملا تو ہم انٹر ہو گئے. اب الیکشن 2 طریقوں سے لڑا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس زمین کے لیے, اس قوم کے لیے, اس لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے تو آپ ان کو سامنے رکھ کے اور اپنا کیمپین کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو لوگوں کے کیچڑ اچھال دے, لوگوں کے گریوان پھاڑ دے, اور یا آپ ہمدردی کا ووٹ لے لے, یا آپ وہاں پہ ہمدردی کا ووٹ لے لے. تو بدقسمتی سے نہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اس طرح کا چیز ہے کہ وہ بتائے نواز شریف صاحب گلگت کے عوام کو میں اتنے بار وزیر اعظم رہا ہوں, اتنے بار میرا گلگت میں حکومت رہا ہے, ہم نے آپ لوگوں کے لیے یہ کیا ہے. PTI کا بھی وہاں پہ حکومت رہا ہے, مرکز میں حکومت میں رہے ہیں, ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے کہ وہ عوام کو بتا دے. تو یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں. مسلم لیگ کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کی شکل بگاڑ دے, اور PTI والے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمدردی کے ووٹ لے لے. ان کو باقاعدگی سے پتہ تھا کہ NOC لینا پڑے گا, لیکن یہ لوگ جان بوجھ کے ایسے کرتے تھے کہ ہمیں رکے اور ہم جو ہیں ہمدردی کا ووٹ لے لے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے الحمدللہ. وہاں پہ FCR کا خاتمہ ہم نے کیا ہے, وہاں پہ ان لوگوں کو ووٹ کا حق ہم نے دیا ہے, وہاں پہ صوبے کے حقوق ان لوگوں کو ہم نے دیے ہیں. ہم نے گندم میں سبسڈی دی ہے, ہم نے فیول میں سبسڈی دی ہیں, اور زندگی کے جو دوسرے ضروری اشیاء ہے ان میں ہم نے سبسڈی دی ہے. تو ہم تو جا کے لوگوں کے سامنے اپنی خدمات رکھتے ہیں کہ یہ ہماری خدمات ہے. ہم ان کو صوبہ سندھ میں ہمارا حکومت ہے ان کی مثال دیتے ہیں. ہم وہ کام جو ہم نے صوبہ سندھ کے لیے کی ہیں, جو چیئرمین بلاول صاحب نے, میں تفصیل سے اس لیے نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ چیئرمین بلاول صاحب نے ساری میڈیا کے تفصیلات تو خیر نظر بھی آ جاتی پریزیڈنسی ہیں. میں ایک کراچی کی بریفنگ دیا تھا. صورتحال, سندھ کی صورتحال تو خیر نظر بھی آ جاتی ہے, اس پہ تو میمز بھی بہت بن رہی ہیں. دیکھیں بات سنیں
उसामा बात सुनिए यार, आप बात कर रहे थे तो मैं खामोशी से सुन रहा था, आप भी पढ़े लिखे सिर्फ बंद हैं, एक पॉइंट खामोशी से सुन ली, मैं बात पॉइंट ही खत्म ऐड करूं, किया मैंने। आप नोट करके फिर बताएं। जी जी जी, बोले बोले उसामा भाई, कंप्लीट हमने कीजिए। सन के लिए जो कुछ किया है वो चेयरमैन बिलावल ने प्रेसिडेंसी में बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने और पाकिस्तान की मीडिया के सामने एक एक चीज को गनवाया कि हमने 15 साल में सूबा पसंद में ये काम किया है। अगर किसी को शक हो एक काम पे भी कि ये चेयरमैन बिलावल ने कहा है और वहाँ पे ये हॉस्पिटल नहीं बना है, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, वहाँ पे ये सड़क नहीं बना है, मेरे साथ जाए, आपका कैमरामैन साथ जाए, मैं उसको ग्राउंड पे दिखा दूंगा। तो मुझे कोई सूबा बताए, पंजाब का सूबा बताए, सिंध का सूबा बताए, कोई और बताए, कोई और हुकूमत बताए कि उन्होंने अपनी सूबे के लिए, अपने अवाम के लिए इतने काम किए हैं जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। राइट सर। मीडिया ट्रायल तो और चीज है, मीडिया ट्रायल तो हमारा शुरू से होता आ रहा है, मीडिया ट्रायल से हट के कोई आके और ग्राउंड पे साबित कर दे। बिल्कुल सही है सर। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। मलिक ज़मान साहब शॉर्टली सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात पे बताइएगा, फिर मैं कायद साहब की तरफ बढ़ता हूँ। कायद साहब में थोड़ा सा अर्ली जाना है प्रोग्राम से। मलिक साहब यहाँ पे तकरीबन 1.5 माह से यहाँ पे हैं और यहाँ पे हम पहले खुद एनओसी लेके यहाँ पे आए हैं। हमेशा पीटीआई का एक वतीरा रहा है, एक हमेशा उन्होंने सबल बाग दिखाया है लोगों को कि होना बात कुछ होती बात कुछ है, और करते ये बात कुछ हो रहा है। यहाँ पे पहले एनओसी तो अप्लाई करते थे इनके जितने भी लीडर आ रहे हैं। अब काफी यहाँ पे गौहर साहब आए हुए हैं, वो यहाँ पे मौजूद ही है, इनके उमर डार साहब आए वो भी यहाँ पे मौजूद है। इनको खुद अपना पता ही नहीं होता कि किन्होंने एनओसी लेनी है, किन्होंने एनओसी नहीं लेनी, और ऐसा वाबिला मचा देना कि अवाम से सिंपैथी लें, कहते हम बड़े मजलूम हैं, हम बड़े ये हैं। अब अवाम को भी आइडिया हो चुका है कि कौन मजलूम है, कौन इंतशार पसंद है, किसी की कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हकीकत ये है, मैं जो सिनेरियो बताना चाहता हूँ आपको गिलगित बल्तिस्तान का, यहाँ पे हमेशा जिनकी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो पीटीआई वाले हैं, चाहे वो नून लीग वाले हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हैं, और आज अभी तक देख ले यहाँ के लोग कितनी बेहरूमियत से महरूम है। आप कुछ ना देखें, हमने तो आते साथ ही यहाँ पे 102 अरब रुपए के पैकेज दे दिए मवासलात के जरिए। हमने तो यहाँ पे आते साथ ही 7 मेन रोडों की अप्रूवल दे दी है एनएचए के जरिए। यहाँ से आप देखिए गिलगित से लेके स्कर्दू रोड जो सी है, वहां पे जब एनएचए ने तुम्हारे पहले बनाई थी, वो किसके दोनों हुकूमत ने बनाई थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कितना घबला हुआ वो मुझे पता है। उसमें टनल ही कोई नहीं बनी, हमने तो आते साथ टनलों की अप्रूवल करवा दी है। हमने तो स्कर्दू से गांजे तक की रोड की अप्रूवल कर दी। हमने चलार से लेके मानसरा से लेके चलार मोटरवे की अप्रूवल करवा दी है। हमने तो आते साथ लोगों को यहाँ पे डिलीवर करना शुरू कर दिया है। दिया मीर से लेके देव साइड रोड तक हमने वो भी अप्रूवल दे दी है। और ये मेन 7 बहुत बड़ी रोड है जहाँ पे मेन यहाँ पे टूरिज्म होता है, यहाँ पे मेन लोग यहाँ पे सियाह यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लोगों ठीक है। मैं मलिक साहब वापस आपकी तरफ आता हूँ जी, ठीक है। लेकिन माजद के साथ जिन्होंने यहाँ से लूटा है, ये हमारा जेपी जोन्स है, ये हमारे सर का ताज है पाकिस्तान के, लेकिन बदकिस्मती से किसने लूटा है? जिनकी भी पार्टी यहाँ से हुकूमतें करके गई है, उन्होंने यहाँ से लूटा ही है और आके बड़े बड़े दावे करने हैं। मलिक साहब नाम लीजिए ना, नाम लीजिए पार्टीज के, किस किस पार्टी ने लूटा है इतना? तो आप सर ये पीटीआई साहब का दौर हुकूमत किसकी थी? पीटीआई की थी कि किसी और की थी? उससे पहले नून लीग की थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, तीनों ने लूटा। बाद में दावे करना, ये करना, वो करना। आज पता चलता है जी कि एक हमारे साहब आए हैं, वो कहते हैं मेरे बाएं हाथ का काम है, दूसरा साहब कहते हैं जी हमारे दाएं हाथ का काम है। सबको पता है किसका दायां हाथ, राइट, किसका बिल्कुल बायां ठीक है। नाज़रीन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आएंगे, इस पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कायद साहब, एक तो मैं एनओसी वाले मामले पे जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे, और दूसरा इसके बाद बजट के ऊपर आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि आप जल्दी जाना चाह रहे हैं तो इसलिए फिर बजट पे चाह रहा हूँ कि आपसे पहले डिस्कस कर लूँ। लेकिन मुझे बताइएगा कि एनओसी की जो बात आई है चिटान साहब की तरफ से और मलिक साहब की तरफ से कि आपने अप्लाई नहीं किया था, आपकी गलती थी। उसामा भाई, एनओसी पे तो मैं तब आऊं ना, वो तो मैं जरूर उस पे बात करूंगा। पहले तो आप देखें ना, मेरे भाई ने क्या जबरदस्त किस्म के पैकेजेस बता दिए जो कि हमारे फेडरल मिनिस्टर बराए कम्युनिकेशंस ने अनाउंस कर दिए हुए वहां पे। तो इलेक्शन एक्ट 2017 किधर गया? किधर गया आपका इलेक्शन कमिश्नर जीबी का, जिसको एनओसी देने का तो बड़ा एहसास है, जिसको ये तो बड़ी परवाह है कि मेरे पास, और ये पहले इलेक्शन है कि जिसमें आपने जीपी में एंटर होने से पहले एनओसी लेना है। लेकिन इस इलेक्शन कमिश्नर को ये होश और अकल नहीं आई कि आईपीपी वाले जो है वो यहाँ पे अरबों के जो पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, क्या वो इलेक्शन एक्ट उसकी इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। ये ऐसा नहीं। अच्छा मलिक साहब, वन बाय वन
कर दिए हुए हैं, शायद आपको इस चीज का आइडिया नहीं है, मलिक पता साहब नहीं वन आप बाय कहाँ वन पर प्लीज, लिखी है। मलिक साहब वन बाय वन वो ये बात हमने यहाँ से आने वाले इलेक्शन शुरू होने से पहले अनाउंस की अच्छा हुई है। मलिक साहब वो ये कंप्लीट स्कीमें- कर लें, मलिक साहब प्लीज कंप्लीट कर लें बात, फिर नहीं, ये आपका वक्त क्यों लगा रहे हैं? मैं- इनका काम है झूठ बोलना। नहीं ऐसे ना इनका करें काम है मलिक साहब, इंतजार पैदा प्लीज ऐसे ना करना। करें, हर चीज आपकी के ऊपर ये आपकी झूठ बात बोलते में हैं। कोई भी नहीं बोला था मलिक साहब, प्लीज थोड़ा सा हम गुफ्तगू सुन लेंगे ना तो उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा, आप जो कहना चाहेंगे आप कहिएगा, उनको बात कंप्लीट कर लेने दें प्लीज। जी काजी साहब। मलिक साहब, जो झूठा होता है उसको छोड़ डालना पड़ता है, जो सच्चा होता है वो अपनी बारी पे बात करता है। मैं देख रहा हूँ आप बड़ी शो डाल रहे हैं अब माशाल्लाह। मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब बात कर सिंपल लें, बात कर कि लें। कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं ये जरूर चाहूंगा कि उसामा भाई जो है, ये जो आपकी एनओसीज हैं या जो चटान साहब की एनओसीज हैं, इनको मीडिया पे लेकर आए। और मैं ये भी जरूर चाहूंगा कि साथ में आप इस चीज को भी जस्टिफाई करें कि अगर इलेक्शन कमिश्नर से एनओसी लेना है तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक दफा नहीं 5 दफा अपने फैसले में कहती है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और एक जेल सुप्रीडेंट मुलाकात नहीं करवा सकता या नहीं करवाना चाहता, या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं सुनना चाहता, तो फिर मैं यही पूछना चाहता हूं कि जीपी में इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार किसके पास है और ये पीछे से ऑर्डर्स कौन दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सब वो चीजें हैं जो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बड़ा गहरा असर डाल रही हैं और हमें ये देखना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर। मैं फिर कहता हूं, आपकी बात मान लेता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे पोजीशन बड़ी कमजोर है, तो फिर तो आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। और लेकिन फिर बात तो शहजाद फारूकी साहब वाली आ जाती है कि आपको खौफ इस बात का है कि जिस तरीके से जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी पंजाब में और 20 में से 16 सीटें इमरान खान जीत गया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी हमजा शहबाज की है और सीटें इमरान खान जीत गया। 2024 के इंतखाबात में पूरा पाकिस्तान की इंतजामिया आप लोगों के पीछे खड़ी हुई थी। आपकी जमात जो है वो एक से ज्यादा सीट नहीं जीत सकी और इमरान खान की जमात जो है वो तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, निशान ना होने के बावजूद स्वीप कर गई पूरे पाकिस्तान में। ये खौफ है आप लोगों को कि कहीं आज जीपी में दोबारा कहीं इमरान खान उठ कर ना आ जाए, कहीं इमरान खान का नजरिया ना जाग जाए, जो कि जाग चुका हुआ है। आज वहां का यूथ जो है वो बिल्कुल वेल अवेयर है, वहां की यूथ को पता है कि हमने क्या डिसीजन लेना है। और अगर आप वहां पे जेन्युइन इलेक्शन होने दें तो आपको यकीन कर लें कि आपको रात को जो है वो रोशनी नजर आनी शुरू हो जाएगी और आपको लग पता जाएगा कि नीचे पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है। आप लोगों की सियासत ही फॉर्म 47 की है। आप लोगों का काम ही यही है कि कानून को अपने हाथ में लो, अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कामयाब करो, कानून को अपने हाथ में लो, अपनी वजारतें इस्तेमाल करो और उसके बाद अपने इलेक्शंस में उसका फायदा उठाओ। लेकिन अगर आप पब्लिक में जाएंगे तो इस ये बात आप 2018 के इलेक्शन की कह रहे हैं भाई, एक ये बात आप 2018 के इलेक्शन की कर रहे हैं जो आपने फॉर्म 47 लिया था। पीपल्स पार्टी ने कोई खिदमत की हुई है, कोई जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। आप और नून लीग तो वहां पे फारिग हुए बैठे हुए हैं, आपकी तो वहां पे बात ही कोई नहीं है। कल कौन फारिग नहीं है, इनको इनकी औकात का पता चलेगा। अच्छा सर मैं अच्छा ओके मलिक साहब ठीक है, मलिक साहब फारूकी साहब आप लोगों को मैंने हमेशा इंतजार के अलावा एक इंडिपेंडेंट तजिया आप तीनों की गुफ्तगू तो मुझे फारूकी साहब से लेने दीजिए। फारूकी साहब प्लीज गो अहेड सर। फारूकी साहब केपी की हुकूमत में क्या कर दी है? अच्छा सर मलिक साहब प्लीज होल्ड ऑन। मलिक साहब रुक जाइए जी। फारूकी साहब ये भी बता दूंगा कि आपकी क़यादत ने कौन कौन से गोल खिलाए हुए, ये क़यादत हमारे साथ रह कर गई हुई है। क़यादत बाख्तियार है और बाइतमाद है और हलवे ईमानदार है। आप जो मुल्क को लूटने जी फारूकी साहब ओके। काजी साहब मलिक साहब प्लीज जी। फारूकी साहब किसी ने ये बात काजी साहब फारूकी साहब काजी साहब सुनिएगा, काजी साहब सुनिएगा, काजी साहब सुनिएगा। आप तो मेरी बात मान ले, मैं मलिक साहब की मिन्नत कर रहा हूँ, काजी साहब आपकी भी मिन्नत करनी पड़ेगी लगता है। काजी साहब ओके राइट सर प्लीज फारूकी साहब मेहरबानी आप दोनों की मैं मुश्किल आसान कर देता हूँ। मलिक ज़मान नसीब साहब, मैं आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर गिलगित बल्तिस्तान में किसी की हुकूमत नहीं बनेगी। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त पॉलिटिकल बनी हुई है, काजी साहब जाहिर है कि एक अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, मुखलिस आदमी है अपनी जमात और नजरियात के साथ। तो अभी आपका टाइम नहीं है काजी साहब। आप वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त आया हुआ हो तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए आदमी की टांग पर भी कुत्ता काट लेता है। तो इस वक्त जो है वो आप ऊंट की कमर के ऊपर बैठे हुए जरूर हैं, लेकिन कुत्ता किसी भी वक्त काट सकता है। आप थोड़ा सा जोशे जज्बात में ना आया करें।
میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو الیکشن ہے، اس الیکشن کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بالخصوص ان کا رول رہے گا یقیناً، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اب کی بار جو بھی اسمبلی آئے وہ یہ طے کر لے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ پورے پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ہوں گے. پھر آپ ایک دوسرے کی مقبولیت کو جانچیے گا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کون گلگت میں کتنے پانی میں ہے اور کون کشمیر میں کتنے پانی میں ہے. یہ ہم نے ایک بائی ڈیزائن اس کو اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ وفاق جو ہے وہ اپنی اس پوزیشن کو استعمال کر کے ان دونوں علاقوں کے الیکشنز پر اثر انداز ہو سکے. میرا مدعا یہ ہے کہ وہاں پر گندم کے اوپر سبسڈی لینے کے لیے لوگوں کو پریشان نہ ہونا پڑے، وہاں لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے، وہاں پہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، وہاں پہ جو فلائٹس ہیں وہ اتنی کثرت سے گندم پہ کینسل سبسڈی ہوتی کی ہیں آپ کہ بات کر سیاحت رہے ہیں، کا کام گندم پہ سبسڈی جو ہے وہ اس پہ اسٹرینتھ بتائی ہے چٹان صاحب نے، آپ ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کا گواہ ہوں، چونکہ میں 2008 یا 9 میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو میں ان کے ساتھ گلگت گیا تھا، اور وہ پیپلز پارٹی کا ترا امتیاز یہ ضرور ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس علاقے میں کام بھلے بعد میں نہ کریں، آپ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائیں یا جو بھی کریں، لیکن یہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ایسی آپٹکس ضرور رکھیں. دیکھیے ان کے علاوہ کسی نے ایک ہندو خاتون کو سندھ سے سینیٹر جو غریب خاتون تھی اس کو سینیٹر نہیں بنایا. یہ اپنی پالیٹکس کی آپٹکس کو درست رکھنا جانتے ہیں. یہ نظریات بھلے اب شاید اس طرح سے زیادہ کارآمد نہیں رہے ان کی جماعت میں، لیکن اس کے باوجود یہ اخنزادہ چٹان بھائی ہے میرا، تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آپٹکس اپنے ٹھیک رکھنے آتے ہیں. کہ اب تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ اب لوگوں کو اس طرح سے شاید باتوں سے مطمئن کرنا ممکن نہیں رہا. اب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں، اور آپ کی نظریات کو وہ عملی سان پہ چڑھا کے اس کی سچائی کو بھی جاننا چاہتے ہیں. تو اب ذرا امتحان سخت ہے کہ اب پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے، کس طرح سے وہ چلی آ رہی ہے، کس طرح سے وہ اس سیٹ اپ کا حصہ بنی. تھوڑا سا مشکل پیپلز پارٹی کے لیے ہے، لیکن چونکہ سندھ کے حوالے سے ابھی تک ان کو کوئی خاص چیلنج درپیش نہیں ہے تو ان کا بیس کیمپ جو ہے وہ ابھی تک بظاہر مستحکم لگ رہا ہے. لیکن آنے والے وقت جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بہت مشکل کے ہیں، چاہے وہ استحکام پارٹی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو. چونکہ اب لوگوں کو دیکھیے یہ جو سرویز آ رہے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اس میں جو لوگ نو ووٹ کا آپشن استعمال کر رہے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کے پولیٹیکل کلچر سے دور ہو رہے ہیں اور ان کو سسٹم کے اوپر اعتبار نہیں رہا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ ڈالنے سے فیصلے پہ فرق نہیں پڑے گا، یا جس مرضی جماعت کی حکومت بن جائے گی ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو عمرانی معاہدہ ہے جو ریاست نے اپنے شہری کے ساتھ کیا ہوا ہے اس میں کوئی بڑی خرابی ہے، اور ریاست جو ہے وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو جو کہ اس عمرانی معاہدہ جس کو ہم آئین پاکستان کہتے ہیں اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو کہ ریاست کو کرنا چاہیے. تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سوچنے والا مقام ہے. زیادہ ذمہ داری جو لوگ پاور میں ہیں ان پر ہے، اور جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ انتشاری پالیٹکس کا ٹائٹل لے کر اور کتنی دور جا سکیں گے. آپ اپنی بات کرتے رہیے، آپ کے اوپر ایک آلریڈی ایک سٹیگما لگا ہوا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ شرارت کرتے ہیں یا خرابی ہوتی ہے. جو جی بی کی سینسٹیوٹی ہے وہ تو کسی اور نوعیت کی ہے، وہ فالٹ لائن تو اور ہے، اس کا تو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی کسی پولیٹیکل آدمی نے اس میں کوئی خرابی کرنی ہے. وہ تو مسل کی نوعیت کا معاملہ ہے. اور میں خود جب وہاں پہ تھا ہم ایک ایریے میں چلے گئے اور وہ کہ ہم پرائم منسٹر کے کانوائے کے ساتھ تھے لیکن ہمیں ایک دن علیحدہ کہیں سے لے جایا گیا تو ہمارے جانے کے 1 گھنٹے بعد وہ سڑک ہی بند ہو گئی جہاں سے ہم گزر کے گئے تھے. پھر 2 گھنٹے بعد وہاں کی ڈھیر ساری پولیس جو تھی وہ ہمارے قافلے کو وہاں سے نکال کے واپس گلگت شہر میں لائی. تو وہ سینسٹیوٹی اور طرح کی ہے، اور وہاں پہ یہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس چنگاری کو بھڑکانے سے تو بالکل گریز کرنا چاہیے. لیکن یہ جو ملک زمان صاحب فرما رہے ہیں یا جس طرح سے اخنزادہ چٹان فرما رہے ہیں، میرے نزدیک یہ بہت اچھی باتیں ہیں، یہ ضرور کریں. انفراسٹرکچر بھی بنائیں، لوگوں کو ملازمتیں بھی دیں، سیاحت کو بھی فروغ دیں، لیکن یہ صرف باتیں نہ ہوں. اگر گراؤنڈ پر ریالٹی میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں تو لوگوں کی زندگیوں پر احسان ہوگا اور ہم سب ان کے شکر گزار ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں چٹان صاحب میں تھوڑا سا بلٹ پہ آنا چاہتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا ایکسپیکٹ کریں ہم
عام آدمی کے لیے بجٹ میں کیا ریلیف لے کے آئیں گے؟ دیکھیے جی، جو دنیا کے حالات ہے، یوکرین اور رشیا وار، اور پھر اس کے بعد ایران اور اسرائیل اور امریکہ وار کے بعد دنیا میں مہنگائی کا جو ایک طوفان آ چکا ہے، اور ساری دنیا کی معیشت کی جو حالات ہے، اس میں ہم بہت بڑا توقع تو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہم صرف حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں، اور اس پہ ہمارے اس کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے، کہ جو مہنگائی کا بوجھ آ چکا ہے، آپ یہ اس کو زیادہ تر اشرفیہ پہ ڈال دیں۔ اپنے اخراجات، حکومتی اخراجات کم کر لے، اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری اخراجات کم کر لے، عدلیہ کے غیر ضروری اخراجات کم کر لے، اور بیوروکریسی کے غیر ضروری اخراجات کو کم کر لے۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ ڈائریکٹ ٹیکس کا دائرہ وسیع کر دے، جو بجائے اس کی کہ جو پہلے سے ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، بار بار آپ اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں، جو کچھ تنخواہ دار لوگ ہیں اور کچھ صنعت کار لوگ ہیں۔ اس کے بجائے آپ ٹیکس کا دائرہ وسیع کریں، اس میں نیٹ ٹیکس، نیٹ میں اور لوگوں کو شامل کریں۔ ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میرا جو مشاہدہ ہے، اس ملک میں تقریباً کوئی 11-12 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں۔ ہم یہ سوشل میڈیا پہ یہ شادیوں میں دیکھتے ہیں نا، یہ لوگ جو شادیوں میں پیسے اڑاتے ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر سے اڑاتے ہیں۔ تو اس ملک میں 11-12 کروڑ لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ٹیکس کا دائرہ وسیع کر کے تو اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی، آپ کو آئی ایم ایف، ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف آپ کا مجبوری ہے، لیکن آئی ایم ایف نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ بینیفٹس اشرفیہ کو دے دیں اور بوجھ غریب عوام پہ دے دیں۔ آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ مہربانی کر کے یہ اپنے اخراجات کو کم کرے اور اپنی آمدنی کو بڑھائے۔ اب یہ حکومت پہ ہے کہ وہ کہاں سے آمدن بڑھاتے ہیں اور کہاں سے کٹوتی کرتے ہیں۔ لیکن حکومت کا مسئلہ یہ ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کا حکومت تھا، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا حکومت ہے، کہ یہ لوگ بوجھ ڈالتے ہیں عام آدمی پہ، انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے، بہت پیور کے ٹیکس میں اضافہ کر کے، بجلی میں اضافہ کر کے، اور اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جو معمول کے عام خوردنوش کی چیزیں ہیں وہ مہنگے ہو جاتے ہیں، جس کے اثرات ہر آدمی پہ پڑتے ہیں۔ تو ان سے اس بار ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ مہربانی کریں گے، اگر ان کو بجٹ میں ہمارا ووٹ چاہیے تو ہم کبھی بھی اس طرح بجٹ کو ووٹ نہیں کریں گے جس میں بوجھ غریب عوام پہ ڈالا جائے اور مراعات جو ہیں وہ اشرفیہ کو دیا جائے۔ تو ہمارے ان کے ساتھ اس پہ بات چیت چل رہی ہیں، اور اس سے زیادہ تو میرے خیال سے یہ توقع نہیں کیا جا سکتے موجودہ حالات میں رائٹ سر، کہ بالکل ٹھیک بجٹ ہے۔ میں عوام ملک کے لیے نصیب، کوئی ریلیف ملک آئے گا۔ زمان نصیب صاحب، ملک صاحب بتائیے گا بجٹ سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھی جائیں، کیا رول ہوگا استحکام پارٹی کا؟ دیکھیے جی، میں تو پہلے رول بیان کرنے سے پہلے میں اپنے بھائی کی چٹال صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ عام آدمی تک ہمیشہ جب بھی پہنچا ہے، ملبوں کا بوجھ ہی پہنچا ہے، قرضوں کا بوجھ ہی پہنچا ہے۔ جو بھی ہمیشہ جتنا بھی آئی ایم ایف لگا لے یا کوئی بھی چیزیں لگا لے، حکومت نے اپنے پہ کچھ نہیں ڈالا، عوام پہ ہی بوجھ ڈالا سارا کچھ۔ بالکل سب سے پہلے جو ان کے اخراجات ہیں حکومت کے، جو ان کی شاہی خرچے ہیں، ان کے اوپر کنٹرول کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کروں گا کہ جی ہماری پارٹی کا بڑا اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ فارملی ہم نے یہ کہہ دیا جی کہ اس وقت یہ بجٹ جو ہے عوام کو آنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے اپنی پوری اسٹریٹجی لانچ کی ہوئی ہے، اور اس میں بڑے اچھے ٹیکنیکل طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ کام کر کے کس طریقے سے کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اور جو بھی ہمارے سے کوئی بات ہوتی ہے، ہم اپنے جو فیڈرل میں ہمارے اتحادیہ ہم ان کو بتاتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہمیں امید ہے کہ تھوڑا بجٹ بہتر آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، اس پہ فاروقی صاحب آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا وہی بیسک سا سوال کہ عام آدمی کے لیے کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟ ویسے تو تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی چیز طے نہیں ہوئی، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو سر کہ کچھ ریلیف آئے گا؟ مجھے تو اندھیرا نظر آتا ہے اسامہ، سیدھی سی بات ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے جو آپ کو ریلیف نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی تھوڑا سا وائبل اس لیے بھی ہوتا ہے چونکہ ایٹ سورس ان کی ٹیکس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے، تو ٹیکس آمدن میں وہ حصہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ ایک طرف سے اگر آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ اس کی کیلکولیشن کر لیتے ہو کہ وہ آپ کو واپس ملے گا۔
مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ آپ بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق اس کو ایڈجسٹ نہیں کرتے ہو، جو لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے وہ آپ نہیں دے پا رہے ہو. ہوں آپ بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول میں یا لوگوں کی پہنچ میں رکھنے میں ناکام ہو. بجلی پوری دنیا میں جی آپ اگر ایک چیز خریدتے ہیں اور کم مقدار میں خریدتے ہیں تو ریٹ زیادہ لگتا ہے، اور جو آپ اس کو اس کی زیادہ تعداد خریدتے ہیں تو وہ چیز سستی ہو جاتی ہے. پاکستان میں نے یہ عجیب نظام دیکھا ہے کہ آپ بجلی کے زیادہ یونٹ استعمال کریں گے تو آپ کو مہنگی بیچی جائے گی، اگر آپ کم یونٹ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو سستی پڑے گی. آپ نے اس دفعہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کے تحت مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ اس سال کوئی ریلیف دے پائیں گے. آپ صنعتی یونٹوں کو بھی جنہوں نے اپنے خرچے سے سولر یونٹ لگائے ہیں اور اپنی توانائی کی ضرورت ادھر سے پورا اس پہ کر بھی کے ٹیکس جو ہے وہ لگ بین جائے گا. الاقوامی مارکیٹ میں کمپیٹیبلٹی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ اس کے اوپر کوئی کھچائی کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کے اوپر کھچائی کرنا چاہ رہے ہیں، سولر کے صارفین کے ساتھ آپ کوئی کھچائی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتے. اگر آپ کی منزل یہ ہے کہ آپ عام آدمی کی زندگی کو آسان جی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. آپ نے کراچی جانا ہے تو کم از کم ریلوے اسٹیشن پر جائیے اور کراچی کا ٹکٹ خریدیے. آپ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی فلاح و بہبود کے لیے بڑی کام کر رہے ہیں، بڑی باتیں کر رہے ہیں. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. میرے نزدیک عام آدمی کے لیے اچھا وقت جو ہے وہ شاید اگلے سال، چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایک سال کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی پیدا ہوگی. اس میں شاید کوئی تھوڑا بہت یہ کریں، چونکہ پھر الیکشن بھی قریب آنے والے ہوں گے تو اس پوائنٹ آف ویو سے چیزیں تبدیل ہوں گی. مجھے اس بجٹ سے کوئی خاص امید وابستہ نہیں ہے. ہاں سرکاری ملازمین چونکہ کام کرنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں. بنیادی بات جو سمجھ نہیں کی ہے کہ حکمران طبقہ کبھی بھی یہ تاثر دینے میں کامیاب نہیں ہوا کہ وہ عوام کے ساتھ ہیں. ان کے نہ تو دورے رکتے ہیں نہ ان کی فری کی ٹکٹیں رکتی ہیں. بیوروکریسی اپنے للے تللوں میں مصروف ہے. آپ ان کو نت نئی گاڑیاں خرید کر دیتے ہیں، ان کے پیٹرول فری ہیں، ان کے ڈرائیور فری ہیں، ان کی مینٹیننس فری ہے، ان کی گیس فری ہے، ان کی بجلی فری ہے. وہ ایک عام آدمی کی تکلیف سمجھ ہی نہیں پائے. وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ آپ دیکھیے لمسم کریں. آپ نے کسی کو گریڈ 22 میں رکھنا ہے بھائی اس کو رکھ لیں. آپ نے اس کو تنخواہ دینی ہے 20 لاکھ آپ اس کو دے دیں، لیکن خدا کے واسطے یہ جو آپ نے اس کو رہائش دینی ہے، اس کا خرچہ اٹھانا ہے، جو گاڑی دینی ہے، جو ڈرائیور دینا ہے، جو 6 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے چلنی ہے، خواہ وہ سیاستدان ہو خواہ وہ بیوروکریٹ ہو، آپ یہ ساری چیزیں اگر ختم کر دیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا. اور دوسرا، آپ کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک علاج پر پابندی لگا دیں کہ کوئی آدمی پاکستان سے باہر اپنا علاج نہیں کروائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اسپتال بہتر ہو جائیں گے، لوگوں کو سہولت ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہر عام آدمی کا تعلق تو ان سرکاری اسپتالوں سے پڑتا ہے. آپ اگر لوگوں اپنے بچوں کو باہر بھیجنے سے انکار کر دیں گے حکمرانوں کے، اور جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے اور جو ہماری ایلیٹ ہے بیوروکریسی کی، خواہ وہ خاکی ہو یا دوسری ہو سویلین ہو، ان کے بچے اگر باہر پڑھنے سے آپ روک دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی کارکردگی میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر کسی کے پاس باہر جانے کا راستہ ہی نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. میں سر چٹان صاحب پہ اس پہ رائے لینا چاہوں گا جی. آپ کی گفتگو پہ. چٹان صاحب آخر میں پلیز ضرور بتائیے گا، شہزاد فاروقی صاحب کی ایک انڈیپینڈنٹ رائے آپ کے سامنے آئی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اوپر کنٹرول چاہیے اور کس طرح سے بجٹ جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے. دیکھیے جی، میں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ میں تو یہ حل نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ مریضوں کو باہر علاج سے منع کر دیں یا باہر ایجوکیشن سے منع کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بہتر ہاسپٹل بنائیں، اپنے ایجوکیشن کے اچھے ادارے بنائیں. آپ سندھ میں بنائے ہیں، کراچی میں ہاسپٹل بنائے ہیں، گمبٹ میں ہاسپٹل بنائے ہیں، سکر میں ہاسپٹل بنائے ہیں، جس میں دل کے مریضوں کا، گردے کے مریض کا، کینسر کے مریض کا علاج مفت ہوتے ہیں. تو کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ اپنے ملک کے اچھے ادارے ملتے ہیں اور وہ خواہ کے باہر جائے. جو اس مسائل کا حل ہے ہماری معیشت کا، وہی حل ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں اور اپنے آمدن میں اضافہ کریں. اور آمدن میں اضافے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو صوبوں کو حق ملا ہے وہ آپ ان سے چھین لیں. بالکل صحیح اس ہے کا سر. سر حل کلوزنگ پہ یہ جانا ہے ہے کہ مجھے. آپ بالکل اپنا ٹیکس صحیح ہے سر. بہت شکریہ چٹان صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ. کہ آپ اپنا ٹیکس کا دائرہ
दायरा बढ़ाए। टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शहजाद फरूकी साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।